السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال تبارک وتعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی حاضر خدمت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، ہم جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء میں سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے جو انہوں نے عنوان اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور اس شک کا جس میں بہت سارے مسلمان بھی گرفتار ہیں، اور وہ ہے جھوٹی امید۔ اس سے انسان وابستہ ہو کر عمل میں پیچھے رہ جائے اور اپنے تئیں فریب دیتا رہے کہ میں اگر اس دنیا میں کامیاب ہوں ظاہری مادی اعتبار سے تو آخرت بھی میرے لیے ہے، وہاں بھی میں کامیاب ہوں گا۔ تو ان کا یہ عنوان ارتباط الخیر والشر بالعمل، کہ خیر اور شر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے اس کے عمل کی بنیاد پر، کو عمل جیسا ہوگا ویسے ہی اس کی جزا ہوگی، الجزاء من جنس العمل۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے قرآن حکیم کی آیات سے آغاز کیا ہے، جس میں بعض کا ہم نے تذکرہ کیا اور بعض آیات کا ذکر باقی تھا۔ اختصار سے اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلتا ہوں۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ وَطَارَةً يُرَتِّبُ عَلَيْهِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، بسا اوقات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قرآن حکیم میں شرط اور جزا کی صورت میں، اس جو خبر ہے اپنے حکم کی اور اس پر جزا کی، جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہوگا، ایک ایسا فہم و فراست آپ کو عطا کرے گا، ایسی عقل، شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ فرمائے گا۔ فرقان سے کرائیٹیرین انسان جس سے سمجھ پائے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ چیز ہے یا فائدہ مند ہے، یا یہ چیز جو ہے یہ اپنا منفعت بخش ہے، یا یہ چیز جو ہے میرے لیے تکلیف دہ ہے، یا میرے لیے یہ باعث سکون ہے اور اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سمجھنے کی، فرق کرنے کی صلاحیت سے نوازیں گے۔ تو یہ ناظرین اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی ایک صاحب ایمان کے لیے نعمت ہے کہ اللہ اس کو وہ فہم اور فراست عطا کر دے۔ تو اور یہ جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف و ڈر، اتنی زیادہ یہ طاقت ور صفت انسان کے اندر موجزن ہوگی۔ تو انسانوں میں سے چونکہ پیغمبر تقویٰ اور اللہ کے خوف میں پیک پر ہوتے ہیں، اس لیے یہ فہم و فراست جو ہے وہ بھی سب سے بڑھ کر اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے۔ اور اس میں صف اول میں سر فہرست وہ علم نافع یا شرعی علم جو ہے وہ داخل ہے، شامل ہے، کہ جس کے حصول کے ساتھ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ آپ کو وہ علم عطا کر دے گا۔
تو علم کے ذریعے انسان پر جو علم و حکمت کے جواہر واہ ہوتے ہیں تو حکمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں اس انسان کے دل پر، دماغ پر. وہ ایک عام دوسرا آدمی جو ہے اس سے بے بہرا رہتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یا ایک ہی آیت مبارکہ کو دو شخص پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں قرآن حکیم کی، یا ایک حدیث مبارکہ اس کو وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ایک یا دو مسئلے مستنبط کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو ہے اسی آیت مبارکہ سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کرتا ہے یا اس کو نکالتا ہے. حدیث کا بھی معاملہ، حدیث سے ایک شخص جو ہے وہ ایک یا دو فائدے حاصل کرے گا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اسی حدیث کو پڑھ کر اس سے بے شمار فوائد کا استخراج کر لے گا. تو یہ فرق ہے اس تقویٰ کی بنیاد پر جو اللہ انسان کو علم و حکمت عطا کرتے ہیں اور فہم و فراست عطا کرتے ہیں، اور پھر وہ فہم و فراست جو ہے اس کے ذریعے وہ ایک جو چیز ہے اس کا فیصلہ کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ سچی ہے اور یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. کوئی شخص ہے اس کے بارے میں چلتے ہوئے اس کا مطالعہ کر لے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ حقیقت میں کس کرائٹیریا، کس طرح کا ہے، یہ کس مزاج کا ہے، تو وہ اس کے شر سے بھی بچ پائے گا اس طریقے سے. جبکہ وہ شخص اس کے لیے بالکل نابلد ہوگا، اجنبی ہوگا، لیکن وہ اس کو سمجھ لے گا، وہ صاحب فراست، صاحب ایمان شخص. تو یہ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اب دیکھیے تقویٰ کی اللہ نے جزا دے دی فوراً دنیا میں. اگر تو متقی ہوگے تو اللہ آپ کو وہ صلاحیت عطا کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. گناہوں کو مٹانے سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی توفیق دے دے گا، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرہ مکفرۃ لما بینہن مجتنبت الکبائر. یہ اعمال جو ہیں یہ جب ادا کیے جاتے ہیں تو ان کے درمیان کے جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، جب تک کہ انسان بڑے گناہوں سے بچا رہے. اسی طرح ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس تقویٰ کی، خشیت اور خوف خدا کی بدولت نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، جس سے اس کے گناہ جو سابقہ ہوتے ہیں وہ سب ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، یہ بالکل رہتے ہی نہیں. اور تیسرا صلہ حدیث قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں انہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور انہیں معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، گناہوں کی معافی. اللہ اکبر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق دے دیتے ہیں. تو توبہ اور استغفار کی توفیق کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. بلکہ استغفار کے تو اتنے فوائد ہیں کہ معاف ہی نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں، اچھائیوں میں، خوبیوں میں بدل دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے استغفار. اور اس کے کم از کم الفاظ ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. صاحب توبہ کے الفاظ بھی شامل ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف لوگ آئے اپنی حاجات لے کے. کوئی کہتا ہے جی قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، کوئی کہتا ہے جی اولاد نہیں ہے، کسی نے اناج کی کمی کا ذکر کیا، کسی نے بارش نہ ہونے کا ذکر کیا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو یہی کہا کہ استغفروا ربکم،
تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت لوگوں کے جو مسائل ہیں مشاکل ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن آپ نے ان کو نسخہ ایک ہی بتا دیا ہے۔ تو انہوں نے اس پر پھر حضرت نوح، جو سورہ نوح ہے اس کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس لیے میں نے انہیں استغفار کہا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دعائے استسقاء کے لیے نکلے، پانی مانگنے کی دعا، تو انہوں نے استغفار پر اکتفا کی، استغفار کرتے رہے کثرت سے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانی تو مانگا نہیں، تو ہم آئے پانی کے لیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جن دروازوں سے رحمت کی بارش برکھا برستی ہے، اور پھر انہوں نے اسی سورہ نوح کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا۔ تو گویا کہ استغفار کی توفیق ملنا بھی گناہوں کی معافی اور بہت زیادہ نعمتوں کی فراوانی کا موجب ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس عمل کی جزا کو یہاں ذکر کیا ہے، دنیا میں بھی ملنے والی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اسی طرح ناظرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ ذکر کی آگے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سورہ جن میں، کہ جو بے انصاف ہیں، بے انصافی برتنے والے، اور بے انصاف کیا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، انصاف سے ہٹ کے جو عمل کرے گا وہ ظلم و زیادتی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے استغفر اللہ علیہ باللہ، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ جیسا کہ انصاف کرنے والے جو ہیں ان کا بھی مقام اپنا ہی ہے، اس کے برعکس، جیسا کہ بے انصاف کا یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو۔ انصاف کا برتاؤ کرنے والے، معاملہ کرنے والے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ادارے میں، اپنے جس بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں، یا کوئی سلطنت کا سربراہ ہے، گھر کی چار دیواری سے لے کر پوری سلطنت کی سربراہی تک، جتنے بھی اختیارات اللہ نے کسی کو دیے ہیں اس میں وہ انصاف سے کام لینے والا، وہ منصف شخص، عادل، قیامت کے روز اللہ کے عرش کی داہنی جانب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ رائے راست پہ آ جاتے، گامزن ہوتے، سیدھی راہ پہ چلتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو بڑی فراوانی سے، کثرت سے رحمت کا پانی عطا کر دیتے۔ گویا کہ رحمت کی بارشیں ان پر برسا دیتے۔ کثرت سے بارشوں کا مطلب بسا اوقات تو تباہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بارش جو کہ رحمت کا موجب بنے، زمین اپنے خزانے اگل دے اور ہر طرف فراوانی ہو اللہ کی نعمتوں کی، اور اللہ کی مخلوق وہ خوش ہو، خوشحال ہو، تر و تازہ ہو، تو یہ ہم ان کو صلہ اور بدلہ دیتے۔ یہ بھی آیت مبارکہ ہے کہ اس عمل پر یہ جزا مرتب ہو رہی ہے، بدلہ اچھا جس کا ذکر ہوا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ، اور بالکل اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ سے پہلے بھی شروع میں ذکر ہوئی ہے کہ اگر حرمت کے مہینے نکل جائیں تو تم ان مشرکوں کو جہاں چاہو، جہاں پاؤ، ان کو پکڑ لو، ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، کچل دو،
کیونکہ وہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ کے خلاف سازشیں کرتے، اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ اکبر، اس وہاں یہ ذکر ہوا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز یہ بدنی اعمال میں سے سر فہرست عبادت ہے، بندگی رب، اور وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں، مالی عبادات میں سے سر فہرست زکوٰۃ ہے، سر فرض زکوٰۃ۔ تو انہی دونوں کی ضمن میں دیگر جو ارکان دین ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں۔ اصل یہ دو ہیں، ان کی اقامت اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نہ صرف یہ کہ تم ان کی راہ چھوڑ دو یا ان سے تعارض کرنا چھوڑ دو، ان کو مارنا چھوڑ دو، پکڑنا چھوڑ دو، بلکہ تمہارے ساتھ یہ مل کر تمہارے جیسے ریاست، اسلامی ریاست کے اندر تمدنی، معاشی، معاشرتی، سماجی، قانونی سارے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اس میں یہ برابر کے شامل ہو جائیں گے، تمہارے یہ بھائی بن جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ بچ جائیں گے آپ کی سزا سے، بلکہ زکوٰۃ اور جو نماز ہے اس کی ادائیگی کے بعد یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ جیسے ہیں، آپ جیسے حقوق انہیں حاصل ہوں گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اور اسی طرح کبھی وَتَارَةً يَأْتِي بِلَامِ التَّعْلِيلِ كَقَوْلِهِ تعالی، کبھی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عمل پر جزا کو مرتب کرنے کی جو دلیل ہے اس میں لام تعلیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہ جس میں ذکر آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا، بہترین امت، جو کہ ایک پریزیڈنٹ، صدر کی کسی حیثیت ہوتی ہے، افراط و تفریط سے بالکل محفوظ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم سب پر گواہ ہو۔ تو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن یا نوح ہو، تو وہ کہیں گے یا رب لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، اپنی جو قوم ہے اس کو لاؤ، کیا آپ نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ کہ ہاں اے اللہ پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے، تو پھر اس پر گواہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ امت محمدیہ یہ کہے گی کہ ہاں اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اس اپنی قوم کو پورے کا پورا صحیح بنوان پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ قوم کہے گی کہ تم تو ہمارے پاس ہمارے دور میں حاضر ہی نہیں تھے، تم نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا، تم ہمارے پاس ہمارے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبروں نے بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، جو کچھ کہا سنا ہے، ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔